السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ نبینا و حبیبنا محمد بن عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حاضرین کرام اور شاہدین عظام، آج میں آپ کی خدمت اقدس میں کورونا وائرس کے سلسلے میں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اور شروعات یہاں سے کرتا ہوں کہ یقیناً ہر طرح کا امر اور معاملہ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی مصلحتوں کے بارے میں اچھی طرح واقف اور آگاہ ہے، نیز وہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کے فیصلے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور یہ کورونا وائرس کی بیماری جس سے آج پوری دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں اور سلطنتیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز، سائنسداں دور اندیش اور عاقبت اندیش محسوس کر رہے ہیں، سب کی عقل و خرد فیل نظر آ رہی ہے، اور ہر ایک پریشان نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ایک بیماری کی شکل میں آیا، اور دنیا کی حکومتوں کا ویٹو پاور فیل ہو چکا ہے، ایک دم فیل ہے۔ کاش کی دنیا کے لوگ، خاص طور پر ویٹو پاور رکھنے والے اور دیگر ممالک کے حکمران اور باشندے، اس سے عبرت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول فرما لیتے۔ آج بڑی بڑی حکومتیں فیل ہیں، کئی مارکیٹیں بند ہو رہی ہیں، تو کہیں اکٹھا ہونے سے منع کیا جا رہا ہے، تو کہیں کچھ۔ دنیا کے اندر چودھری بن کر زندگی گزارنے والے بھی آج بالکل فیل نظر آ رہے ہیں، لیکن اس بات کو بھول چکے ہیں کہ اس کائنات کا مالک اور خالق اور رازق اور کائنات میں بسنے والے جملہ مخلوقات کی عبادتوں کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی، اللہ کے حکم کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے، لیکن کورونا وائرس نام کی جو وبائی بیماری مختلف ملکوں میں اور مختلف ملکوں کے مختلف باشندوں میں جو دستک دے چکی ہے، اور ایک چیلنج بن کر کے بہت سارے لوگوں کے سروں پر پیر جما کر کے بیٹھ گئی ہے، اس کے سلسلے میں میں 10 وصیتیں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ وصیتیں ہمارے قابل احترام استاذ شیخ ڈاکٹر عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ و تولا، جو مسجد نبوی کے مدرس ہیں اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ہمیں عقیدے کی تعلیم دیے، ہمارے عقیدے کے استاد ہیں، ان کی یہ وصیتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ان وصیتوں کو بڑے ہی اچھے انداز میں
ہمارے مشفق اور مخلص ساتھی شیخ اشتیاق صاحب حفظہ اللہ نے اردو کالم میں ڈھالا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما اور ہر زمینی اور آسمانی وبائی بیماریوں سے دور فرما، اور اہل توحید میں سے، اہل ایمان میں سے جو اس کرونا وائرس کی بیماری سے پریشان حال ہیں، تو اپنی قدرت کاملہ کے ذریعہ ان کو جلد از جلد شفا دے اور ہماری ان ساری وبائی بیماریوں سے حفاظت فرما، اور ان ساری مصیبتوں سے، ان ساری پریشانیوں سے، ان ساری سنکٹوں سے ہماری حفاظت فرما، جس سے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے اور ہمیں نیک لوگوں میں سے بنا، اور ہر قدم پر اپنی قدرت کے ذریعہ تو ہماری مدد فرما۔ تو آئیے کرونا وائرس کے سلسلے میں چند نصیحتیں، وصیتیں، رہنمائیاں ہم لوگ بغور سماعت فرمائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں تک ان باتوں کو بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی وصیت یا سب سے پہلی رہنمائی یہ ہے کہ بیماری آنے سے پہلے ہمیں ان دعاؤں کو بکثرت پڑھنا چاہیے۔ بیماری آنے سے پہلے، کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، ان کے آنے سے پہلے ہمیں یہ دعا بکثرت پڑھنی چاہیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص شام کو یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے، اسے صبح تک کوئی ناگہانی آفت و مصیبت قطعا لاحق نہیں ہوگی۔ اور وہ دعا کیا ہے، ذرا یاد کر لیں اور پڑھیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ او مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اور جو شخص صبح کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اسے شام تک انشاءاللہ العزیز کوئی بھی ناگہانی مصیبت اور آفت لاحق نہیں ہو سکتی۔ یہ سنن ابی داود کی روایت ہے اور حدیث نمبر 5088 ہے، اور سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 3388 نمبر پر اس دعا کو ذکر کیا ہے۔ تو صبح فجر کے بعد اور شام میں عصر کے بعد اس دعا کو 3 بار پڑھنے والا ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے وہ ہر آفت، ہر وبائی بیماری، ہر سنکٹ سے محفوظ رہے گا۔ سامعین کرام، برا نہ لگے تو میں عرض کروں، آج کرونا وائرس کی جیسی وبائی بیماری سے بچنے کے لیے بہت سارے انتظامات ہم کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں نہ ڈالو۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ساری وبائی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، سارے مشکلات سے بچنے کے لیے، زمینی اور آسمانی آفتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ہم سب کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی دی ہے، جو تلقین کی ہے، جو تعلیم دی ہے، اس سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ ذرا دیکھیے، آج ڈاکٹروں کے کہنے پر لوگ ہاتھ دھلنے کے لیے کیمیکل لا رہے ہیں، صابن لا رہے ہیں، وٹامن سی کی چیزیں کھا رہے ہیں، یہاں تک کہ
لوگوں سے مصافحہ کرنا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے، ہمارے وہ مسلمان جو اس وبائی بیماری سے یا اس طرح کی دوسری وبائی بیماریوں سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو بچانا چاہتے، ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھیں کہ یہ دعا جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے اور اس کا فائدہ بھی بتلائے، کتنے مسلمانوں کو یاد ہے، اور کتنے مسلمان باجماعت نماز پڑھ کر کے فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر کے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے عورتیں پڑھتی ہیں، یا عصر کے بعد کتنے پڑھتے ہیں؟ تو یہ پہلی وصیت ہے۔ پہلی وصیت میں ایک اور دعا بکثرت ہمیں پڑھنی چاہیے، اور وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعائے یونس علیہ السلام ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو انہوں نے اس دعا کو پڑھی تھی، جس کے اندر خالص توحید ہے اور جس کے اندر اپنے ظلم کا اعتراف، اقرار پایا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَذَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، غور کیجئے گا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ آیت کا حوالہ دیکھ لیں، سورہ انبیاء آیت نمبر 88۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے سے چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے، بالآخر اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا ہوں۔ تو ہم نے اس کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور غم سے، ٹینشن سے، بلا سے، مصیبت سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یعنی اللہ تعالی مومنوں کو مصیبت میں گھر کر ہمیں پکارتے، یعنی اللہ تعالی مومن لوگ، ایمان والے لوگ جب مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں تو وہ ہمیں پکارتے ہیں، ہم سے فریاد کرتے ہیں، ہم سے گریہ وزاری کرتے ہیں، ہم سے بھیک مانگتے ہیں۔ خاص طور پر اس دعا کے ذریعے تو ہم ان کی دستگیری فرما کر تمام مشکلیں آسان کر دیتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے کہا کہ جب کوئی بندہ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ مصیبتوں میں گھرنے کے بعد جب یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت زدہ انسان کی مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی وہ یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین۔ چنانچہ جو بھی کسی معاملے میں اس دعا کے ذریعہ اپنے رب سے فریاد کرے تو اللہ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت حدیث نمبر 3505 ہے۔ چنانچہ ہمیں ان دعاؤں کو بکثرت صبح و شام عام حالات میں پڑھنا چاہیے۔ سامعین کرام، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو بڑی مفید کتاب ہے الفوائد کے اندر لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ دنیا کے مشکلات کو دور کرنے والی
توحید جیسی کوئی چیز نہیں۔ اے میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، آپ کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر بڑے سے بڑے مشکلات آئیں، بڑے سے بڑے سنکٹ آئیں، بڑی سی بڑی بیماریاں آئیں، بڑی سے بڑے فتنے آئیں، لیکن توحید اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عظیم ترین نعمت ہے، وہ اللہ کا کرم ہے کہ توحید سے ہر مشکل آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر مشکلوں کو دور کرنے والی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس لیے پریشان کو چاہیے کہ پریشانی کی دعا جو توحید قرار پائے اسے زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ یونس علیہ السلام کی دعا، یونس علیہ السلام کی توحید بھری دعا کے ذریعہ اگر کوئی پریشان حال دعا کرے تو اللہ اس کی فریاد کو سنتا ہے، اس کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ انسان کو بڑی مصیبتوں میں جھونکنے کا واحد سبب اور سب سے مضبوط ذریعہ شرک ہے۔ جس طریقے سے پریشانیوں سے، مشکلات سے نکلنے کا سب سے گرامایا چیز، سب سے عظیم ترین صرف اور صرف توحید ہے، اسی طریقے سے ہر طرح کے سنکٹ، ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی وبائی بیماریوں سے دوچار کرنے کا سب سے پہلا اور سب سے مضبوط ذریعہ شرک ہے، اور اس شرک سے نجات کا واحد سبب، اکیلا سبب توحید ہے۔ شرک سے نجات، شرک سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے توحید خالص، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ توحید ہی مخلوق کی پناہ گاہ، ماوا اور ملجا اور حفاظتی قلعہ اور سب سے بہترین کورونا وائرس اور دیگر وبائی بیماریوں سے بچنے کا ہسپتال، نامور ہسپتال، وہ توحید ہی ہے۔ اس کے ذریعہ، توحید کے ذریعہ بندہ جب فریاد رسی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو سنتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے آج کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے، کہیں کوئی وائرس پھیل جاتا، کہیں کوئی وائرس پھیلتا، ہم ڈاکٹروں کے پاس سب سے پہلے جاتے ہیں، ان سے مشورے کرتے، یہ کرتے، یہ تعویذ باندھتے، یہ گنڈے کرتے، یہ پلیتا لگاتے، اور ان سادھوؤں کے پاس جاتے، ان ملاؤں کے پاس جاتے۔ حضرت یونس علیہ السلام جن کو مچھلی والا نبی کہا گیا ہے، کتنی بڑی پریشانی میں تھے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا۔ کیا کورونا وائرس سے بڑی یہ پریشانی نہیں تھی؟ کیا دیگر وبائی بیماریوں سے بڑی یہ پریشانی نہیں تھی؟ دنیا تاریک ہو گئی، ظاہری کوئی سہارا نہیں بنا، صرف ایک ذات، وہ اللہ واحد کی ذات۔ حضرت نوح علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو سب سے پہلے توحید کا اقرار کیا، توحید کو واسطہ بنایا اور کہا لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے علاوہ کوئی دعا کے لائق نہیں، تیرے علاوہ کوئی فریاد کے لائق نہیں، تیرے علاوہ کوئی لو لگانے کے لائق نہیں، لا الہ الا انت سبحانکا، اے اللہ تو پاک ہے ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کی کمی سے، ہر ایک کے سہارے سے، ہر ایک کے مشورے سے، ہر بھاگیدار سے، ہر شرک سے، سبحانکا تو پاک ہے۔ اور اس کے بعد جب توحید کی دہائی دی اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، اپنی کمیوں کا اعتراف کیا، رب ذوالجلال کے دربار میں حضرت یونس کی زبان ہے، رب کائنات اپنی قدرت کاملہ سے حضرت یونس کی زبان اور فریاد کو سن رہا ہے۔ حضرت یونس کہہ رہے اللہ تیرے علاوہ کوئی مانگنے کے لائق نہیں، کوئی فریاد کرنے کے لائق نہیں، تیرے علاوہ کوئی حاجت نوا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی پریشانی دور کرنے والا نہیں، انی کنت من الظالمین، لیکن اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے قصور ہو گیا ہے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، انی کنت من الظالمین۔ یہ توحید اور اپنے گناہوں کا اعتراف، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کہا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی فریاد کو قبول کر لیا، سن لیا، اور ان کو ہم نے نجات بخشی۔
تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان دعاؤں کو پہلا ہتھیار بنائیں اپنے کورونا وائرس جیسی بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ دونوں دعائیں ہم بکثرت پڑھائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سخت ترین آزمائش سے اللہ ہی کی پناہ طلب کرنا چاہیے، آرام میں بھی، سکون میں بھی، دکھ میں بھی، سکھ میں بھی۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالی ہی کی پریشانی کو دور کرنا، پریشانی سے نجات کی فریاد کرنا چاہیے۔ پہلی وصیت بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، ہم عصر کے بعد اور فجر کے بعد پڑھیں۔ دوسری وصیت لا الہ الا انت سبحانک، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس کے معنی اور مطلب پر غور کر کے کثرت سے پڑھنا۔ تیسری چیز، کتنی بھی آزمائش ہو، کتنی بھی پریشانی آئے، اس وقت میں بھی اور کتنے بھی خوشحالی میں ہوں، آرام میں ہوں، صحت میں ہوں، امن و سکون میں ہوں، ہمیں ہر طرح کی لو اللہ ہی سے لگانا چاہیے۔ ہر طرح کی مصیبتوں سے پناہ صرف اللہ تعالی ہی سے مانگنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مصیبتیں کون لاتا ہے؟ یہ وبائی بیماریاں، یہ کورونا وائرس، فلان، یہ دھماک، یہ اپنے ملک ہندوستان کے اندر ظالموں کی طرف سے سنکٹیں کون لاتا ہے؟ اللہ لاتا ہے، اپنے گنہگار بندوں کو عذاب دینے کے لیے، نافرمان بندوں کو چونکانے کے لیے، اور مومن بندوں کی آزمائش کے طور پر، ابتلا کے طور پر۔ تو ایسے سخت ترین آزمائشوں میں، پریچھاؤں میں صرف اور صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے، اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے ہمیں اسی سے پناہ بچاؤ مانگنا چاہیے۔ سنیے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، میری اسلامی بہنوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ترین آزمائش، بدبختی، تقدیر کے شر اور دشمن کو خوش کر دینے والی آزمائشوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ کس کی پناہ مانگا کرتے تھے؟ کن حالات میں؟ سخت ترین امتحان میں، بدبختی، تقدیر کی برائی، دشمن کو خوش کر دینے والے امتحان میں ہمارے اور آپ کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور یہ روایت جو میں دعا پڑھنے جا رہا ہوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 6347، صحیح مسلم 2707 ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ حکم فرمایا کرتے تھے، لوگوں، سخت ترین امتحان اور آزمائش، بدبختی، تقدیر کی برائی اور دشمن کو خوش کر دینے والے امتحان اور آزمائشوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ کس کی پناہ مانگا کرو؟ اللہ کی، کیونکہ وہی شکتیشالی ہے، وہی ہر طرح کی قدرت رکھنے والا ہے، وہی وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں قرآن ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ وبائی بیماری لانے والا، یہ کورونا وائرس لانے والا جو اللہ ہے، وہی اللہ ان وبائی بیماریوں کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور وہی اللہ اس کورونا وائرس سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے، وہی اسے دور کر سکتا ہے۔ اور دنیا کے ویٹو پاور رکھنے والے لوگ فیل ہو گئے ہیں۔ بڑی بڑی حکومت ہے، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے تجربہ کار فیل ہو چکے۔ اللہ کے قسم، دنیا کے سارے ڈاکٹرز، دنیا کے ویٹو پاور رکھنے والے اور ساری دنیا کی مخلوق، انسان، جنات، حیوان، چرند پرند، پتھر، پیڑ پودے اکٹھا ہو جائے، اس کورونا وائرس کو دور کرنے کے لیے، بھگانے کے لیے نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ سپر پاور وہ ہے، ویٹو پاور اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول حکم دیتے تھے
کہ یہ دعا پڑھا گا، اور وہ دعا عربی زبان میں اس طرح سے ہے، یاد کر لیں گے، اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ میں پھر سے پڑھ دیتا، اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ نمازوں کے بعد پڑھیے، نفلی سجدوں میں پڑھیے، اٹھتے بیٹھتے پڑھیے، یقین کے ساتھ کہ میں پناہ مانگتا ہوں بلاؤں کی مشقت سے، اس اللہ وحدہ لا شریک سے جو بلاؤں کے مشقتوں میں پناہ دینے والا ہے اور اکیلے پناہ دینے والا ہے، بختی لگ جانے سے، بری تقدیر سے، اور ان ساری چیزوں سے جن چیزوں سے دشمن ہمارے بارے میں خوش ہو جاتا ہے۔ یہ دعا بکثرت پڑھیے، یہ دعا بکثرت۔ ٹھیک ہے، کورونا وائرس کو دور کرنے کے لیے جو شریعت کے مطابق حلال اور جائز تدابیر ہیں انہیں اپنائیے، ان ساری تدابیر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی رہنمائی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ لیکن ہائے ہائے، ہم تو بہتے ہیں مارکیٹوں میں ڈاکٹروں کے گودوں میں، اور وہ گود جہاں اصل علاج ہے اس سے ہم غافل ہو گئے۔ کورونا وائرس جیسی وبائی بیماری جس میں آج پوری دنیا پریشان، اللہ محفوظ رکھے سب کو، اہل توحید کو، اہل ایمان کو، اپنے نیک بندوں کو اللہ محفوظ رکھے، اور وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ کا کفر کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے لیے اس کورونا وائرس کو عبرت اور سامان ہدایت بنا دے، آمین۔ چوتھی وصیت اور چوتھی گزارش، گھر سے نکلتے وقت جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے اسے ہم ضرور پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ ہائے ہائے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعا سکھائی ہے، لیکن یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمیں گانے یاد، ہمیں کہانیاں یاد، ہمیں اسٹوریاں یاد، لیکن وہ دعائیں جس سے اللہ راضی ہو کر اپنے حکم سے ہمیں شفا دے گا، مصیبتوں کو دور کرے گا، وہ نہیں۔ آج لوگ نکلتے گھر سے تو دستانہ پہن کے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نکلیے، کوئی بات نہیں، کوئی خلاف شریعت نہیں، موسک یا کیا وہ بنا کر کے لگاتے ہیں، واش بیسن میں رکھا ہوا صابن اور یہ دھلتے ہیں، لیکن اے لوگوں، وہ کوئی غلط بات نہیں دیتے، حفاظتی سامان استعمال کر، لیکن ذرا دیکھیے، غور کیجئے، اے مسلمان مردوں اور عورتوں ذرا غور کیجئے، کیا ہم گھر سے نکلتے وقت، چاہے پڑوس میں جانا ہو، نیچے جانا ہو، ڈیوٹی پہ جانا ہو، مارکیٹ میں جانا ہو، بچوں کو اسکول لے جانا، کیا ہم گھر سے نکلتے وقت وہ دعا پڑھتے ہیں؟ یاد ہے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حکیم الامت، امت کے روحانی جسمانی ڈاکٹر، جنہوں نے ڈاکٹری حضرت جبریل سے سیکھی تھی اور جن کو ڈاکٹری اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا، ہم اس کو اپناتے ہیں تو گھر سے نکلتے وقت دعا کی پابندی کریں، خود اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جب آدمی اپنے گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھے، حکم دیتے ہیں اللہ کے رسول، کیا دعا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہت چھوٹی دعا، نہیں یاد ہوتا تو لکھ کر کے اپنے گھر میں لٹکا لے کہیں پر، تاکہ وہ یاد ہو، تعویذ کے طور پر نہیں، تاکہ بار بار یاد ہو جائے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ، اللہ کا نام لے کر، کس کا نام لے کر؟ اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل رہا ہوں، اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، کسی شر اور برائی سے بچنا اور کسی نیکی یا بھلائی کا حاصل کرنا اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ان دعاؤں کو گھر سے نکلتے وقت ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اس سے یہ کہا جاتا ہے، جب بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب، تجھے ہدایت مل گئی، اب کہیں بھٹکے گا نہیں، تیری کفایت کی گئی، یعنی اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا،
اور کیا؟ اور تجھے ہر بلا سے بچا لیا گیا، کورونا وائرس سے، وبائی بیماری سے، چوروں سے، ڈکیتوں سے تجھے بچا لیا گیا۔ چنانچہ شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اور دوسرا شیطان اس شیطان سے کہتا ہے تیرا داؤ پیچ، تیرا فراڈ، تیری مکاری ایسے آدمی پر کیوں کر چلے جسے ہدایت دی گئی اور اس کی کفایت کر دیا نے اللہ، اس کے لیے کافی ہو گیا اور اسے یعنی بلا اور مصیبت سے بچا لیا گیا۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور حدیث نمبر 5094 ہے، اور اس کے علاوہ کتب ستہ کے اندر یہ اور کتابوں کے اندر دعا۔ تو دیکھیں جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اسے خوشخبری، جا تیری حفاظت مل گئی، اللہ تیرے لیے کافی ہے، شیطان تجھے نہیں بہکا سکتا۔ ہر طرح سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے باڈی گارڈ بنا دیا ہے، اور وہ بندہ، وہ مومن بندہ جس کا لیے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر چیز کو باڈی گارڈ رکشک بنا دے، اس کو کوئی کورونا وائرس چھو سکتا ہے، اور اگر چھوئے گا بھی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے رحمت ہوگی۔ کم سے کم اس دعا کی پابندی سے وہ اللہ کے رسول سے اپنی محبت اور ہمدردی کا اظہار کرے گا۔ لہذا میرے سامعین کرام خود یاد کر لو، یہ ہے ہاتھ میں دستانہ، یہ ہے منہ پہ موس، یہ ہے صابن اور کیمیکل لگا کر کے دھلنا، یہ اصل علاج ہے کورونا وائرس وغیرہ سے بچنے کا دوسرے علاجات کے ساتھ۔ پانچویں وصیت، صبح و شام، فجر کے بعد، صبح شروع ہوتی فجر سے اور شام، عصر کے بعد شام شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالی سے تندرستی مانگنا، بچاؤ مانگنا، پناہ مانگنا، عافیت طلب کرنا۔ ہائے رے ہائے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائیوں سے کتنے دور ہو گئے، اور جتنے دور ہوتے گئے اتنے ہی وبائی بیماریاں آنے لگی، پریشانیاں آنے لگی، دشمنوں کے چال بازیاں آنے لگی۔ پانچویں وصیت، صبح اور شام اپنے لیے باڈی گارڈ کا انتظام کر لیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ صبح و شام اللہ تعالیٰ سے صحت مانگیے، بچاؤ مانگیے، پناہ مانگیے اور عافیت مانگیے پابندی کے ساتھ۔ روایت سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام اور صبح کے وقت یہ دعائیں پڑھنا نہ چھوڑتے تھے، یعنی اس پر کانٹینیو برتتے تھے، مداومت برتتے تھے، ہمیشہ پڑھتے تھے۔ کون؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صبح و شام پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ آج رات میں اٹھتے ہیں جب فجر سے پہلے، سب سے پہلے موبائل کہاں ہے، سگریٹ والے سگریٹ کہاں ہے، تمباکو والے تمباکو کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر توفیق مل گئی نماز فجر پڑھنے کی تو کوشش دیکھ کر امام ختم کرے بھاگوں، اور نہیں تو سوئے ہیں فجر کی پروانی جگہ تو پڑھ لینے، پڑھنے کی کیا ضرورت؟ ارے بھائی نماز نہیں رہے گی، توحید نہیں رہے گی تو کورونا وائرس سے کیسے بچو گے؟ توحید نہیں ہے، توحید کے تقاضے نہیں ہیں، جو پہلا تقاضا نماز ہے، تو کیسے کورونا وائرس سے بچو گے؟ کیسے دشمنوں سے بچو گے؟ کیسے آپ کی مسجدیں بچیں گی؟ کیسے آپ کا وجود ہندوستان کے اندر باقی رہے گا؟ باتیں بہت ہیں۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ چنانچہ پڑھیے ہر وبائی بیماری اور ہر سنکٹ اور مصیبت سے بچنے کے لیے۔ وہ دعا کے الفاظ اس طریقے سے، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک
وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي. یہ دعا تھوڑی لمبی ہے لیکن یاد کرنے کے لیے آپ جیسے مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل نہیں. یہ دعا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، پڑھا ہے مداومت کے ساتھ، ہمیشہ ہمیشہ اس دعا فجر کے بعد اور عصر کے بعد پڑھتے تھے. ترجمہ سنیے، آپ سب کے سمجھ میں اس دعا کی اہمیت آ جائے گی. دعا کا ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے دنیا میں ہر طرح کے آرام، اطمینان، سکون، راحت کی بھیک مانگتا ہوں. اے اللہ، میں تجھ سے معافی اور عافیت کا طلبگار اور بھکاری ہوں. اپنے دین اور دنیا میں، اپنے بال بچوں میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے مال میں عافیت مانگتا ہوں. اے اللہ، میرے عیب چھپا دے، مجھے میرے اندیشوں اور خطرات سے امن عنایت فرما دے، سکون عنایت فرما دے. یا اللہ، میرے آگے، میرے پیچھے، میرے داہنے، میرے بائیں، میرے اوپر سے میری حفاظت فرما. غور کیجیے گا. اور میں تیری عظمت کے ذریعہ سے، تیری عظمت کے ذریعہ سے اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے کے طرف سے ہلاک کر دیا جاؤں یا دھسا دیا جاؤں. یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے 5074 نمبر کی. اس طرح وبائی بیماریوں سے بچنے کے لیے چھٹی وصیت میں آپ حضرات کو کرنا چاہتا ہوں، پہلے اپنے لیے پھر آپ لوگوں کے. دعاؤں کا کثرت سے، زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کیجئے. دعاؤں کا بھی کیجئے، لیکن یہ ایمان رہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں، وہ چاہے گا تو شفا دے گا، ورنہ شفا نہیں مل سکتی، تندرستی نہیں مل سکتی، کرونا وائرس ختم نہیں ہو سکتا. جائز اسباب کو ہم تلاش کریں گے، استعمال بھی کریں گے عقل مندوں کی رہنمائیوں کے بعد، لیکن اس سے زیادہ ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں گے. میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، دعا مومن کا ہتھیار ہے جس کے ذریعہ سے آنے والی مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں، جو آئی ہیں وہ بھی یا تو ٹل جائیں گی یا تو ہلکی ہو جائیں گی، اور یا تو نام اعمال میں ذکر کیا جائے گا. اور یاد رکھو، ایمان رکھو، یقین رکھو، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا. ادعونی، تو مجھ سے فریاد کر، مجھ سے دعا کر، مجھ سے مانگ، میری عبادت کر. استجب لکم، تمہاری دعاؤں کو میں قبول کروں گا. تو دعا، کثرت سے دعا ہونی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کسی کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا، تم میں سے جس کسی کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. جسے اللہ تعالیٰ دعا کرنے کی توفیق دے دی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. اور اللہ سے مانگی جانے والی، اس کے نزدیک پسندیدہ چیزوں میں سے اس سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں کہ اسے عافیت مانگی جائے. ہمارے اس وقت خاص طور پر حالات میں ہم چاہتے ہیں بچ جائے کرونا وائرس سے، ہمیں عافیت مل جائے، ہمارے نزدیک یہی پسند ہے. میرے بھائیوں، یہ روایت سنن ترمذی کی ہے اور حدیث نمبر 3548 ہے. البتہ اس روایت کو، جو عبداللہ بن عمر والی روایت میں نے سنن ترمذی کو بیان کیا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح روایت آپ سنیے، حسن روایت، سنن ترمذی کی یہ حسن روایت آپ سنیے. اللہ کے رسول نے فرمایا، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء. دعا اس مصیبت میں بھی کارآمد اور مفید اور فائدہ دیتی ہے جو نازل آ چکی، اور اس مصیبت سے بچانے کا بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی تک آئی نہیں، نازل نہیں ہوئی. تو اللہ کے بندو، تم اللہ سے برابر دعا کرتے رہو. اللہ کے بندو، تم اللہ تعالیٰ سے برابر دعائیں کرتے رہو. یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3548 ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے حسن کہا. ان وبائی بیماریوں، کورونا جیسی بیماریوں سے بچنے کے لیے 7ویں وصیت
اور یہ تقاضا ہے ہم ان جگہوں پر جانے سے بچیں جہاں اس طرح کی بیماریاں، وبائی بیماریاں، کورونا وائرس پھیلی ہوئی ہے. ہمیں وہاں بچنا چاہیے تاکہ ہمارے عقیدے میں خلل نہ آئے. ہمارے بھائی کسی کو کوئی بیماری آتی ہے اللہ کے فیصلے کے بعد، کہیں ایسا نہ ہو کہ فلاں جگہ کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے، ہم گئے اور ہو گیا، اللہ نہ کرے ہو گیا، تو ہمارا عقیدہ کہ وہاں گئے تھے اس لیے ایسا ہو گیا، حالانکہ عقیدہ کے خلاف ہے. ہمارا عقیدہ بگڑے نہیں. تو ان جگہوں سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے جہاں کوئی وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے. سنیے، عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے لیے روانہ ہوئے. جب آپ ایک جگہ کا نام ہے سرغ پر پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ شام میں طاعونی وبا پھیلی ہوئی ہے. شام میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے. پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. کیا ارشاد ہے؟ جب تم کسی علاقے کے متعلق کسی ایریا کے بارے میں سنو کہ وہاں وبا پھوٹ پڑی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جب کسی ایسی جگہ وبا پھوٹ پڑے جہاں تم موجود ہو تو وہاں سے بھاگو نہیں، وہاں سے نکلو نہیں. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 6973 ہے، اور صحیح مسلم میں بھی ہے 2219. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یورد الممرد علی المصح، بیمار کو صحت مند کے پاس نہ لاؤ، بیمار کو تندرست کے پاس نہ لاؤ، یا بیمار اونٹ والا اپنے اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس نہ لائے. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5774 اور صحیح مسلم کی روایت 2221 ہے. تو اس روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی جگہوں پر جانے سے بچنا چاہیے جہاں وبائی بیماریاں، کورونا وائرس، طاعون جیسی بیماریاں پھیلی ہوئی. یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ کوئی چھوا چھات کی متعدی بیماری ہے ہی نہیں. لا عدوى ولا طیرہ، لا عدوى ولا طیرہ. کوئی چھوا چھات کی اصل یہی ہے کہ کوئی متعدی بیماری چھوا چھات کی بیماری ہے ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں پر جانے سے منع کیا جہاں وبائی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں. دوسری بات کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ کوڑ جیسے بیمار سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگو. تو اس سلسلے میں علماء کرام نے جو لکھا مختصر طور پر میں بتلانا چاہتا ہوں، یہ اصل ہے کہ کوئی متعدی بیماری، چھوچھات کی بیماری قطعاً نہیں ہے. اور اللہ کے رسول نے جو بھاگنے کا حکم دیا ہے وہ خصوصی طور پر اس لیے کہ کہیں مسلمان کے عقیدے توحید کے اندر خلل نہ آ جائے، اللہ اپنے تقدیر پر ایمان میں خلل نہ آ جائے، اللہ کے توکل میں خلل نہ آ جائے، عقیدے میں خرابی نہ آ جائے کہ اگر میں وہاں نہ گیا ہوتا تو مجھے یہ بیماری نہ ہوتی. ارے بھائی تمہاری تقدیر میں وہ بیماری لکھی تھی تو ضرور آئے گی. جیسے مثال کے طور پر چھوچھات کی میں تردید کرتا ہوں، متعدی بیماریوں کی میں تردید کرتا ہوں. اس طریقے سے بھائی دنیا جب سے آباد ہوئی ہے، آدم کے اولاد میں جس کو سب سے پہلے کوڑ کی بیماری ہوئی ہوگی، طاعون کی بیماری ہوئی ہوگی، وہ کہاں سے بیماری؟ اس سے پہلے تو کوئی کوڑ کا بیماری ہی نہیں تھا، کوئی طاعون کا بیماری ہی نہیں تھا، تو اس کو کیسے آئے؟ صحیح بات ہے. تو متعدی بیماریاں، چھوچھات کی بیماریاں سرے سے ہیں ہی نہیں، اور جو اللہ کے رسول نے بچنے کا حکم دیا تاکہ ہمارے عقیدے میں خلل اور نقص اور کمی نہ آ جائے. تو 7ویں وصیت کی ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہمارے عقیدے میں خلل نہ آئے اور شرک بدعت نہ آئے اور اللہ پر عدم توکل نہ پیدا ہو جائے اور تقدیر کے ہم ممکن نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ. 8ویں وصیت بڑے اختصار کے ساتھ 2 وصیت اور سن لیجئے، بہت کافی وقت میں نے لے لیا. 8ویں وصیت بڑی اہم ہے. ہر طرح کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے، ہر طرح کی دشواریوں سے بچنے کے لیے، ہر وبائی غیر وبائی بیماریوں سے بچنے کے لیے
اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت کی ہر تباہی، بربادی، مصیبت، مشکل سے بچنے کے لیے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں بھلائی اور احسان والے کام پر خصوصی دھیان دیں۔ بھلائی کے کام کریں، نیکی کے کام کثرت سے کریں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا معاملہ کریں۔ وقت نہیں ورنہ میں بتلاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سنیے، وہ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت مستدرک حاکم کی 429 نمبر روایت ہے، صنائع المعروف تقی مسارع السوء والآفات والہلاکات وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ۔ اچھے کام کرنا برے انجام، آفتوں، ہلاکتوں سے بچاتا ہے۔ اچھے کام، اور اچھے کام وہی ہے جو قرآن پاک سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ یہ نہیں کہ درگاہ پہ چلے جاؤ، چادر چڑھا دو، یہ اچھے کام مان لیے جائیں گے، تعویذ مان لو، یہ اچھے کام مان لیے جائیں گے، دوسروں پر ظلم زیادتی اپنے مزاج کے ساتھ اچھے کرنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اچھے، حضرت انس سے کی روایت کے مطابق اچھے کام کرنا، بھلا کام کرنا، برے انجام، آفتوں اور ہلاکتوں سے بچاتا ہے اللہ کی اجازت کے بعد، اور جو دنیا میں بھلے ہیں وہی آخرت میں بھی بھلے ہوں گے۔ جو دنیا میں نیک ہیں، بھلے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، اور بھلائی میں سب سے پہلے عقید توحید اور فرض عبادتوں کی پابندی اور حرام کاموں سے بچنا، یہ بھلائی کی جب آپ فہرست شمار کریں گے تو سب سے پہلے یہ چیز آئے گی، وہی آخرت میں بھی ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، اللہ مہربان ہوگا عرش بری پر۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے؟ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، کیوں؟ اور لوگوں کے لیے تم پیدا کیوں؟ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، یہ بھی ایک احسان ہے، یہ بھی بھلائی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ بھلائی کرو اپنے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ، یہاں تک کہ انسان ہونے میں کافروں کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ جانوروں پر بھی اللہ کے رسول نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ نے بکرا اور بکری کو ذبح کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر کے کھانے کا حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے احسان کا وہاں بھی حکم دیا ہے کہ جانور کے سامنے چھری کو نہ رگڑو، تیز نہ کرو، اور کند چھری سے نہ ذبح کرو، اور ذبح کرنے میں بھی اچھے تیز دھاردار جانور سے چاقو سے آرام سے لٹاکس کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ کیا ہے ذرا سنیے مختصر طور پر۔ مرض کی وجہ یا سبب عظیم ترین نسخہ علاج یہ ہے، کسی بھی بیماری کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ خیر اور بھلائی کا کام کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑایا جائے، دعا کی جائے، خشوع اور خضوع، عبادتوں میں خشوع اور خضوع، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے توبہ اور انابت کیا جائے، دل کی حاضری کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ گڑ گڑا کر کے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ سے توبہ کیا جائے، اللہ سے قریب ہوا جائے۔ ان باتوں کا دفع مرد اور حصول شفا میں کافی تاثیر رکھتا ہے۔ یہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، بھلائی کے کام کریں گے، تو شفا حاصل کرنے میں، تندرستی حاصل کرنے میں، پریشانی سے نجات حاصل کرنے میں سب سے بڑا اثر رکھتا ہے۔ اور یہ فطری مزاج ہے، یہ طبعی دوا ہے، یہ طبعی دواؤں سے زیادہ عظیم اور اثر رکھنے والی چیزیں ہیں۔
جو طبعی دوائیں ہیں، فطری دوائیں، ان سے کہیں زیادہ اس کا اثر ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا داؤ مرداکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو، صدقہ کر کے، اس نیت سے کہ ہمارے بیمار کو شفا مل جائے۔ کسی بیمار پریشان حال آدمی کا نام لے کر کے سچے دل سے اس کے پیٹ پیچھے اس کے لیے دعا کرو۔ میرے بھائیوں، یہ الہی نسخہ ہے۔ البتہ یہ الہی نسخہ نفس کے استعداد اور اسے دل سے قبول کرنے اور اس کے اندر نفع کا پختہ عقیدہ اور یقین رکھنے کے اعتبار سے فائدہ دیتا ہے۔ جتنا ہمارا ان چیزوں پر یقین ہوگا، دعا پر، ذکر و اذکار پر، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے پر، اللہ تعالیٰ سے گڑگڑانے پر، اتنے ہی فائدہ ملے گا، اتنے ہی ہمیں نفع ملے گا۔ یہ زاد المعاد جن کے ایک معنی اس کتاب ہے، جن نمبر 4 صفحہ نمبر 132 کے اندر ذکر کیا۔ کرونا وائرس اور دیگر وبائی بیماریوں سے بچنے کا نواں علاج، اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے۔ بڑا خوش نصیب انسان ہے جسے توفیق مل گئی، بڑی خوش قسمت عورت ہے، بڑا خوش نصیب نوجوان ہے، بڑا خوش نصیب بوڑھا ہے، بڑا خوش نصیب بالغ لڑکا اور لڑکی ہے جسے یہ نعمت مل گئی، یہ توفیق مل گئی۔ تہجد کی پابندی کریں، سبحان اللہ۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کتنی بڑی فرمائش، کتنی مبارک فرمائش۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، نفلوں کی ادائیگی، سنتوں کا اہتمام، تہجد کا اہتمام۔ اور آج عطا الرحمن سعیدی بیٹھ کر کے تہجد کے پڑھنے پر ابھار رہا ہے، کورونا وائرس سے بچنے کے لیے، ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے۔ اور ہمارے یہ مسلمان بھائی اور بہنیں جو کورونا وائرس سے بچنے کے لیے پریشان ہیں، بالکل گھر گھر تباہ ہے، کیسے بچے، کیا ہو جائے گا، ہمارے اوپر یہ سنکٹ ہے، یہ ظلم ہے، یہ وائرس ہے، فلان ہے، یہ دھماکہ ہے۔ اب 5 وقتہ نمازی غائب، 5 وقتہ نمازی غائب، ذرا وہ آدمی کیسے بچ پائے گا جس کو 5 بار وضو کرنے کی توفیق رب کائنات کی طرف سے نہیں ہوتی، جسے 5 بار مسجد میں حاضری دے کر رب سے لو لگانے کی توفیق جسے نہیں ملتی، وہ عورت مصیبتوں سے کیسے محفوظ رہ سکتی ہے جو 5 وقت اپنے گھر کی نعمت میں رہتے ہوئے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تہجد، سنتوں کی پابندی، اشراق کی پابندی، وتر کی پابندی، تو میرے بھائیوں تہجد کی پابندی کرو، یقیناً کامیاب ہو جائے گیا۔ یہ مومنوں کی پہچان ہے، یہ ولیوں کی پہچان ہے، یہ بزرگوں کی پہچان ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ سنتوں کی بھی پابندی کرتے ہیں، نفلوں کی بھی پابندی کرتے ہیں، اور رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق 11 رکعت وتر لے کر کے یا 13 رکعت۔ سنو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو قیام اللیل یعنی تہجد کی پابندی کرو، کیونکہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا تہجد، صالحین کا تہجد کے تئیں یہی طریقہ رہا ہے۔ اور رات کا قیام اللیل یعنی تہجد، اللہ تعالی سے نکٹتم، قریب اور نزدیک ہونے، گناہوں سے دور ہونے، برائیوں کو مٹانے، بیماریوں کو جسم سے دور بھگانے کا ایک بہترین مستحکم ٹھوس ذریعہ ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3549، اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 1135۔ تو تہجد کی پابندی، تہجد، ارے 5 وقتہ نماز کے اخلاص کے ساتھ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے خضوع کے ساتھ، اس طرح کی گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ تصور نہ پیدا تو اللہ، اگر 5 وقتہ نماز کے ہم پابند ہو جائیں، گر گڑائے، تو انشاءاللہ ساری سنکٹوں سے بچ جائیں گے، ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ اور اگر اللہ کی اجازت کے بعد وہ بیماری آئی بھی تو اسے بلائیں، گناہ ہمارے دھلیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کسی مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اس وبائی بیماریوں سے بچنے کی جو ہمارے استاذ نے لکھا ہے، ڈاکٹر عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ و تعالیٰ نے،
اور الحمدللہ شیخ اشتیاق نے جس کا ترجمہ کیا ہے میں اسی کو سامنے رکھ کر کے آپ لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں. تو 10ویں اور آخری وصیت آج کے اس درس کی، کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانک کر رکھا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام نظافت اور پاکی و صفائی کا دین ہے، اور پاکی اور صفائی اور ستھرائی کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے. اور اسلام نے ہر موقع پر مہلک چیزوں سے، تکلیف دہ چیزوں سے بچنے کا پابند اور انتظام بھی بتایا. چنانچہ کوئی بھی چیز جو کھانے پینے کی ہو اسے ہمیں ڈھک کے رکھنا چاہیے، ڈھک کے کسی برتن سے، یہ نہیں کہ ایک ہلکی طاقت کی چوہیا بھی آئے تو منڈی مار کر کے نہیں. کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھک کر رکھا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے حسنا عورتیں خاص طور پر یہ دھیان دیں، پانی لا کر کے چارپائی کے بغل میں رکھ دیں، ایک چشپے نہیں رکھیں گی، رکھیں گے تو چشپے پر کہ پنکھے کی ہوا، اسی کی ہوا چلے تو نہیں. اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو خوب ڈھک کے رکھو، نہ شیطان دم مار سکے، نہ کوئی تکلیف دے، کیڑا اور جراثیم آ سکے، نہ کوئی چیز. اللہ کے رسول نے فرمایا برتن کو ڈھک کر رکھو، برتن کو ڈھک کے رکھو، مشکیزے کا منہ باندھے رکھو. آپ تو مشکیزہ ہے نہیں، بالٹی ہے، ٹنکی ہے، لوٹا ہے، بدلہ ہے، پارٹس وغیرہ ہے. برتن کو ڈھک کے رکھو، مشکیزے کا منہ باندھے رکھو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبائی بیماری نازل ہوتی ہے. پھر جس بھی انڈھکے یعنی بے ڈھکے برتن اور منہ کھلے مشکیزے کے پاس سے گزرتی ہے تو اس وبا میں سے کچھ حصہ اس میں اتر جاتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت اور حدیث نمبر 2014 ہے. برتن کو ڈھک کے رکھو، لوٹا، بدنا، ٹنکی وغیرہ جس میں بھی کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہو، شکر رکھتے ہو، آٹا رکھتے ہو، چاول رکھتے ہو، وغیرہ وغیرہ ڈھک کے رکھو، کیونکہ سال میں ایک دن وبائی بیماری اترتی ہے اور جو کھلی چیزیں ہوتی ہیں اس میں وہ رکھ جاتی ہے. اسے مسلم کی روایت ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ طب نبوی کا ایسا علم ہے جس کی حد تک ڈاکٹر کے علوم اور معارف کی اب تک رسائی نہیں. کوئی ڈاکٹر اس درجے تک نہیں پہنچ سکا ہے کہ ہر سال اس طریقے سے بیماری اترتی ہے. یہ آخر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ہر مسلمان بہن اور بھائی سے کہ واجبی طور پر اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کریں، اس کے فضل کو حاصل کرنے کی امید اور اس پر مکمل بھروسہ رکھیں، کیونکہ سارے معاملات کی باغ ڈور اور نکیر اسی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور سب اسی کے ساری چیزیں اسی کے تابع ہیں. اور صبر سے کام لیں. کسی بھی بیماری میں اگر ملوث ہے تو ثواب کی نیت کریں، احتساب کریں. جو بھی بیماری ہے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ جو بھی بیماری دیتا ہے اس کے بدلے مومنوں کو اچھا صلہ اور اچھا بدلہ دیتا ہے. جب ہم اس بیماری پر صبر کریں گے اور احتساب نفس کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورہ زمر آیت نمبر 10. یقیناً صبر کرنے والے ہی کو ان کا پورا اجر ملتا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں وہ تعاون کے سلسلے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاون یہ عذاب ہے، یعنی اللہ کا عذاب ہے، وہ اسے جس پر چاہتا ہے بھیج دیتا ہے. کورونا وائرس یہ عذاب بھی ہے، اللہ جسے چاہے گا اس پر بھیج دے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اہل ایمان کے لیے باعث رحمت بنایا. یہ کورونا وائرس ایمان والوں کے لیے، اسلام والوں کے لیے، ایمان اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے رحمت کا سبب ہے، اور اسلام اور ایمان سے دور رہنے والوں کے لیے عذاب ہے. اب کوئی بھی اللہ کا بندہ اگر صبر کے ساتھ اس شان میں ٹھہرا رہے جہاں طاعون یا کورونا وائرس پھوٹ پڑا، اور یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے، لکھ دیا، اس کو ضرور پہنچ کر رہے گا، تو اس کو شہید کے برابر
اجر و ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5734۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر ایسے اعمال، اقوال، افعال کے کرنے کی توفیق دے جس سے وہ راضی اور خوش ہوتا ہے، اور ہر ایسے اعمال، اقوال، کردار سے دور رکھے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برحق ہے اور وہی ہدایت دینے والا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء، وبارک اللہ فیکم۔